پھر جب تاریکی چھٹی تو سورج چمک رہا تھا اور زمین ہل رہی تھی۔ تاریز نے آنکھیں کھول کر دیکھا، اس کے ارد گرد بہت سے انسان نظر آ رہے تھے۔ یہ سب زخمی تھے، کوئی درد سے کرا رہا تھا، کسی کے جسم سے خون بہہ رہا تھا، کوئی اپنے ٹوٹے ہوئے بازو کو دوسروں کی ٹکر سے بچا رہا تھا۔ یہ سب کون ہیں؟ زمین کیوں ہل رہی ہے؟ اس نے سوچا اور جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تب اسے معلوم ہوا کہ وہ ایک بڑی لانچ میں ہے اور لانچ سمندر کا سینہ چیرتے ہوئے آگے بڑھی چلی جا رہی ہے۔ اس نے اپنے قریب بیٹھے ہوئے آدمی کو دیکھا اور اس کا شانہ ہلا کر کے بولا، کیا طوفان ٹل گیا ہے؟ اس شخص نے ویران نظروں سے تاریز کو دیکھا، دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ یہ سب کیا ہے شمرانہ؟ ہم اس لانچ میں کیسے آ گئے؟ اوہ، تم بھی زخمی ہو؟ اس نے شمرانہ کے لباس میں جگہ جگہ لگے خون کو دیکھ کر کہا۔ یہ سب جہاز کے عملے کے لوگ ہیں۔ جہاز کے بچنے کی کوئی صورت نہ دیکھ کر انہوں نے اپنی زندگی بچانے کی کوشش کی اور یہ بڑی لانچ لے کر سمندر میں اتر گئے۔ پھر اس اونچی لہر کے جھٹکے نے ہم دونوں کو بھی سمندر میں اچھال دیا۔ ہم اس لانچ میں آ کر گرے۔ ہمارے گرنے سے ایک آدمی کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی اور وہ مر گیا۔ اس کی لاش سمندر میں پھینک دی گئی۔ لانچ کے دوسرے لوگ ہمیں بھی سمندر میں پھینک دینا چاہتے تھے، لیکن جہاز کا کپتان بھی لانچ میں موجود تھا۔ اس نیک دل بوڑھے نے ہم دونوں کی زندگی بچائی ہے، لیکن یہ سب لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں، بے پناہ نفرت۔ شمرانہ نے اسے تفصیل بتائی اور تاریز خون خوفزدہ نظروں سے ان لوگوں کو دیکھنے لگا۔ بلا شبہ ان لوگوں کی نگاہوں میں نفرت و حقارت تھی۔ تاریز نے سر جھکا لیا۔ لانچ کا سفر جاری رہا۔ کھانے پینے کی کوئی چیز لانچ پر موجود نہیں تھی، کسی راستے کا کوئی تعین نہیں تھا۔ کافی دیر تک وہ خاموش بیٹھے رہے، پھر تاریز اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ وہ لانچ کے کیبن کی طرف بڑھا اور کپتان کے پاس پہنچ گیا۔ کیا بات ہے؟ کپتان نے خشک لہجے میں کہا۔ کیا آپ کو راستے کا اندازہ ہے؟ کیا ہم کسی زمین پر پہنچ جائیں گے؟ زندگی سے بہت پیار ہے، کپتان نے مسکرا کر کہا۔ زندگی کسے پیاری نہیں ہوتی؟ میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرنے آیا ہوں۔ آپ نے ہماری زندگی بچائی، ورنہ دوسرے لوگ میں نے نہیں، قدرت نے تمہاری زندگی بچائی۔ کاش میں دوسروں کی زندگی بھی بچا سکتا، لیکن میں بے بس تھا، بالکل بے بس۔ جاؤ دعا کرو ہمیں کوئی منزل مل جائے۔ میں کسی راستے کا تعین نہیں کر سکا۔ اور ہاں، ایک بات خیال رکھنا، تم اور تمہاری بیوی نہ جانے جہاز میں کہاں سے کودے تھے۔ تمہاری بیوی کے مطابق اچھل کر گرے تھے۔ تمہارے گرنے سے ہمارا ایک آدمی ہلاک ہو گیا ہے۔ اسی بات پر دوسرے لوگ تم سے ناراض ہیں۔ اگر زندگی چاہتے ہو تو ان سے بڑھنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ یہ تمہاری مدد نہ کر سکوں گا۔ میں خیال رکھوں گا، تاریز نے سہم کر کہا اور باہر نکل آیا۔ وہ شمرانہ کے نزدیک پہنچ گیا اور آہستہ سے بولا، شمرانہ۔ شمرانہ آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا اور تاریز نے نہ جانے کہاں سے ہمت لا کر مسکرا دیا۔ اب طوفان اور زندگی کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ کچھ نہیں تاریز، طوفان آیا گزر گیا، اب اس کے اثرات دیکھنا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ سب لوگ کب تک انسان رہتے ہیں اور کب انسانیت کی منزل سے گزرتے ہیں۔ ابھی تو بہت سے مرحلے آئیں گے تاریز، شمرانہ نے کھوئے ہوئے انداز میں کہا، اور تاریز دل ہی دل میں اسے گالیاں دینے لگا۔ کیسی منحوس لڑکی ہے، کیسی دل ہلا دینے والی باتیں کرتی ہے۔ بے بسی کا سفر جاری رہا۔ بھوک پیاس سے نڈال انسان مردوں سے بدتر حالات سے دوچار تھے۔ ان کی تعداد 20 سے زیادہ تھی۔ سب خاموشی سے لانچ کے مختلف حصوں میں پڑے ہوئے تھے۔ البتہ بوڑھے کپتان کی ہمت ابھی جوان تھی۔ وہ بھی دوسروں کی طرح بھوکا پیاسا لیکن پورے عزم سے لانچ کی دیکھ بھال کر رہا تھا۔ وہ نہایت تجربے کاری سے لانچ چلا رہا تھا۔ اس نے ایک مخصوص سمت متعین کر لی تھی اور لانچ کو اس سے ایک انچ بھی ادھر ادھر نہ ہٹنے دے رہا تھا۔ ایندھن بھی وہ بہت کم استعمال کر رہا تھا۔ اگر ہوا کا رخ اس طرف ہوتا جدھر وہ جانا چاہتا تھا تو انجن بند کر دیتا اور لہروں پر سفر کرتا۔ اگر ہوا کا رخ تھوڑا سا بدلا ہوتا تب بھی وہ کم از کم ایندھن استعمال کرتا اور پھر تھوڑی دیر کے لیے انجن چلا کر لانچ کو صحیح راستے پر لگا دیتا۔ سفر کے چھٹے دن کی صبح ان کے لیے خوشگوار تھی۔ سورج ٹھیک سے نکلا بھی نہ تھا کہ کپتان کو دور سے ایک سیاہ پٹی نظر آئی۔ بے شک یہ اس کی آنکھوں کا دھوکہ نہیں تھا۔ اس نے جلدی سے دوربین آنکھوں سے لگائی اور سیاہ پٹی نمایاں ہو گئی۔ کپتان خوشی سے اچھل پڑا۔ اس نے لانچ کا انجن چلا دیا۔ اب وہ آخری ایندھن بھی جھونک دینے میں حرج نہیں سمجھتا تھا۔ چنانچہ لانچ تیز رفتاری سے اس پٹی کی طرف بڑھنے لگی۔ لانچ پر موجود لوگ خوشی سے چیخ رہے تھے، ہاتھ ہلا رہے تھے، اس زمین کے بارے میں قیاس آرائیاں کر رہے تھے جس پر وہ پہنچنے والے تھے۔ تاریز بھی ان لوگوں میں شامل تھا اور بڑی امید لیے بیٹھا تھا۔
لانچ سفر کرتی رہی اور دوپہر کو 2 بجے تک وہ اس سرسبز جزیرے کے ساحل تک پہنچ گئے۔ کپتان لانچ کو وہاں تک لے گیا جہاں تک وہ جا سکتی تھی، اور جب ریت کی وجہ سے لانچ آگے نہ بڑھ سکی تو اس نے انجن بند کر دیے۔ بدحواس لوگ پانی میں کود پڑے اور ساحل کی طرف دوڑنے لگے۔ ان میں کپتان بھی تھا۔ بوڑھا انگریز کپتان بھی اس وقت بچہ بنا ہوا تھا۔ ساحل کے ساتھ کھجور اور ناریل کے درخت تھے۔ لانچ سے کودنے والے ان درختوں پر ٹوٹ پڑے۔ ناریل کھائے گئے، کھجوریں کھائی گئیں اور اتنی کھائی گئیں کہ ان لوگوں کے پیٹ پھول گئے۔ تاریز بھی پوری طرح ان میں شامل تھا اور کپتان بھی، لیکن بد نصیب شمرانہ لانچ میں ہی پڑی تھی۔ تاریز اسے بھول گیا تھا۔ کپتان کو ہی اسی کا خیال آیا اور اس نے تاریز کے جسم پر ٹھوکر مارتے ہوئے کہا، تمہاری بیوی کہاں ہے؟ بیوی؟ رلاد پڑنے پر تاریز نے حیرت سے کہا۔ او پھر ہنس کر کہا، اچھا، میری تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی کپتان صاحب، میں اس عورت کے بارے میں پوچھ رہا ہوں جو تمہارے ساتھ تھی۔ ارے وہ، ہاں وہ شمرانہ، وہ میری عزیز ہے کپتان صاحب، اور معاف کیجیے گا، اس وقت میرے جسم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں کسی عزیزہ کی ناز برداریاں برداشت کر سکوں، اس نے کہا اور اپنا سر ریت پر رکھ دیا۔ بوڑھے کپتان نے اسے حقیر نظروں سے دیکھا اور پھر کچھ ناریل اور کھجوریں لے کر وہ لانچ کی طرف بڑھ گیا۔ شمرانہ لانچ پر چت پڑی تھی، اس کی آنکھوں میں حسرت تھی اور وہ آسمان کی طرف گور رہی تھی۔ کپتان نے اسے سہارا دے کر کے اٹھایا، پہلے ایک ناریل توڑ کر اس کا تھوڑا سا پانی اسے پلایا، پھر کھجوریں کھلانے لگا۔ بھوک اور کمزوری کی وجہ سے شمرانہ کی بصارت بھی کافی متاثر ہوئی تھی۔ اسے یہ بھی پتہ نہ چلا کہ اسے کھجوریں کھلانے والا کون ہے۔ وہ تو یہ سمجھی تھی کہ وہ تاریز ہوگا، اور جب اس میں کچھ جان آئی تو اس نے شکر گزار نظروں سے تاریز کی طرف دیکھا، لیکن وہ تو کپتان تھا۔ وہ چونک پڑی۔ تاریز کہاں ہے؟ اس نے پوچھا۔ کون؟ تمہارا ساتھی؟ وہ تو پیٹ بھرنے کے بعد ساحل کی ریت پر پڑا ہے۔ کیا در حقیقت تم اس کی عزیزہ ہو؟ صرف عزیزہ؟ ہاں، شمرانہ نے ایک سرد آہ کے ساتھ کہا، میں سب کی عزیزہ ہوں، کوئی بھی مجھے اپنی عزیزہ بنا سکتا ہے۔ اوہ، بوڑھے کپتان نے ہمدردی سے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا، پھر بولا، تم لانچ میں ہی آرام کرو، ہم اس جزیرے کی تلاشی لیں گے۔ اگر ہم یہاں سے نکلنے کی تیاریاں کر سکے تو میں وعدہ کرتا ہوں تم جہاں کہو گی تمہیں پہنچا دوں گا، اور ہاں، اس دوران تم فکر مت کرنا، تمہارے کھانے پینے کی چیزیں یہاں لانچ پر ہی پہنچ جایا کریں گی۔ شمرانہ نے بوڑھے کپتان کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ کپتان اس احساس کی قیمت اسی وقت وصول کرے گا یا پھر کسی اور وقت، لیکن اسے یہ اندازہ لگانے میں مایوسی ہوئی، کم از کم کپتان اس وقت قیمت وصول کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ وہ چلا گیا۔ لانچ کے کیبن میں کچھ کپڑے پڑے تھے، اس نے ان کپڑوں کا بستر بنایا اور اسی پر لیٹ گئی۔ نہ جانے کب اسے نیند آ گئی، پھر اس کی آنکھ اس وقت کھلی جب کوئی اسے جھنجھوڑ رہا تھا۔ وہ کپتان تھا۔ اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا، تو تم سو گئی تھی؟ خوب، میں تمہارے لیے دیکھو کیا لایا ہوں۔ اس نے اپنا ہاتھ سامنے کر دیے۔ بنے ہوئے گوشت کی خوشبو وہ پہلے ہی محسوس کر چکی تھی۔ کپتان کے ہاتھوں میں شاید کیلے کے پتے تھے اور ان پتوں میں تیتر کا بنا ہوا گوشت تھا۔ یہاں تیتر بکثرت ہیں، ہم نے بے شمار تیتر پکڑے ہیں اور انہیں بھون کر کھایا ہے، لو تم بھی کھاؤ۔ اس نے گوشت اس کے سامنے رکھ دیا اور وہ اطمینان سے تیتر کا لذیذ گوشت کھانے لگی۔ کافی گوشت تھا، اس کا پیٹ بھر گیا تو کپتان نے دوسرا تحفہ پیش کیا۔ یہ پانی تھا، ناریل کے خول میں بھرا ہوا پانی۔ کپتان نے مسرت سے وہ پانی اسے دکھاتے ہوئے کہا، اور یہ پانی ہے، یہاں ایک آبشار بھی ہے جس کا ٹھنڈا اور شیریں پانی ہے، ہمیں نہانے کی بھی سہولت ہے۔ اب تو رات ہو گئی ہے، کل میں تمہارے نہانے کا بندوبست کر دوں گا، خوب نہانا، اور ہاں، یہ 4 پلیٹ اپنے پاس رکھ لو، یہ چادر لپیٹ کر اپنے لباس میں رکھ لو۔ وہ کچھ نہ بولی۔ کپتان چند منٹ تک اس کے بولنے کا انتظار کرتا رہا، پھر اسے خاموش دیکھ کر خود ہی بولا، بس اب تم آرام کرو، دوسرے لوگ جزیرے پر ہی سو جائیں گے۔ اب انہیں اس لانچ سے وحشت ہو گئی ہے، وہ اس میں سونے کے لیے تیار نہیں، یہاں تک کہ تمہارا ساتھی بھی یہاں آنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ میں نے اس سے کہا بھی کہ تم تنہا ہو، پھر وہ تیار نہ ہوا، میں نے سوچا کہ میں یہیں سو جاتا ہوں۔ ہاں، تمہارا نام کیا ہے؟ شمرانہ نے جواب دیا۔ شمرانہ؟ خوب، میں تمہاری زبان ٹھیک سے نہیں جانتا، تم دیکھ رہی ہو کیسی ٹوٹی پھوٹی زبان بول رہا ہوں، مجھے شمرانے کا معنی نہیں معلوم، کیا تم مجھے بتاؤ گی؟ بے بسی، بے کسی، تنہائی، ویرانی، وہ لرزتے ہوئے لہجے میں بولی۔
اور بوڑھا عجیب سی نظروں سے اسے دیکھنے لگا، پھر ایک ٹھنڈی سانس لے کر کے خاموش ہو گیا۔ نہ جانے کیوں اس نے اس نام کی مزید تشریح نہیں طلب کی تھی۔ کافی دیر خاموشی رہی، پھر بوڑھے نے کہا، اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو میں بھی اس کیبن میں بستر لگا لوں۔ نہیں، اب مجھے کوئی اعتراض نہیں، شمرانہ نے جواب دیا، اور بوڑھے نے اپنے لیے بھی ایک چادر بچھا لی، اس پر لیٹ گیا۔ شمرانہ اس سے تھوڑے فاصلے پر بیٹھی ہوئی تھی، اس کے چہرے پر ویرانی تھی، اداسی تھی، نہ جانے وہ کیا سوچ رہی تھی۔ کافی دیر گزر گئی تو بوڑھے نے آواز دی، شمرانہ، اور شمرانہ چونک پڑی۔ ادھر آؤ، اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو۔ نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ کھڑی ہو گئی، پھر اس نے ایک ایک کر کے اپنے بستر کو سمیٹ دیا اور بوڑھے کے پاس پہنچ گئی۔ اس کے پاس پہنچ کر اس نے کہا، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اس کے بوڑھے کے جسم پر ہاتھ رکھ دیا اور بوڑھا اچھل کر بیٹھ گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، یہ کیا حرکت ہے، میں تمہارے باپ کے برابر ہوں، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ شمرانہ چونک پڑی۔ باپ؟ اس کے منہ سے سرسراتی آواز نکلی، اگر تم نے میرے سامنے باپ کا نام لیا تو میں تمہاری گردن دبا دوں گی۔ خبیث بوڑھے، وہ جنونی انداز میں بولی، میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو مجھے اپنے بارے میں بتاؤ۔ تم نیند بھر چکی ہو، مجھے بھی نیند نہیں آ رہی، میں نے سوچا کہ تم سے کچھ گفتگو ہو جائے۔ تو کیا تم مجھ سے اپنے احسانات کا بدلہ نہیں لو گے؟ تم مجھ سے کوئی قیمت وصول نہیں کرو گے؟ وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی، سنو، اگر تم کوئی بری عورت ہو بھی تو بھی میری بیٹی کے برابر ہو۔ میری بھی ایک بیٹی ہے تمہارے برابر، وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے۔ میری بیٹی کا نام تھیلیمیا ہے۔ بوڑھے کے لہجے میں پیار چلک اٹھا، مگر وہ بہت نیک لڑکی ہے، تم بھی شکل سے مجھے بری نہیں لگتی۔ نہ جانے وہ کون سی علامات ہیں، کون سے حالات ہیں جنہوں نے تمہیں اس ذلیل شخص کے عزیزہ بننے پر مجبور کر دیا۔ میں وہی حالات جاننا چاہتا ہوں۔ تم پاگل ہو، دیوانے ہو، یا پھر اس دنیا کے انسان نہیں ہو؟ میں تمہاری تھیلیمیا نہیں ہوں، میں کسی کی تھیلیمیا نہیں ہوں۔ دیکھو دیکھو مجھے دیکھو، لیکن اب بھی میرے جسم کی رعنائیاں کم نہیں ہیں۔ دیکھو میں بہت خوبصورت ہوں۔ اس نے بوڑھے کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سر پر رکھ دیا اور بوڑھے نے ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر رسید کر دیا۔ ذلیل لڑکی، تو سچ مچ ذلیل ہے، گندی نالی کی پیداوار، میں تیرے پاس بیٹھنا بھی پسند نہیں کروں گا۔ بوڑھا اٹھ گیا اور وہ تیز تیز قدموں سے باہر نکل گیا، اور شمرانہ سسکنے لگی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی، ایسی روئی کہ زمین و آسمان کانپ اٹھے، اور جب اس کا دل کا غبار نکل گیا تو اس نے پھر سے اسی بستر کو اپنے گرد لپیٹ لیا۔ نیند اس نے تھوڑی دیر کے لیے کر لی تھی، پھر اس کی آنکھ اس وقت بند ہو گئی، اور پھر جب اس کی آنکھ کھلی تو چاروں طرف شور سنائی دے رہا تھا، چیخیں تھیں، آہیں تھیں، شور تھا۔ اس شور میں کچھ وحشت ناک آوازیں بھی شامل تھیں، عجیب سی آوازیں جنہیں انسان ہی کہا جاتا تھا، لیکن ان کے الفاظ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور لانچ کے بیرونی حصے میں آ گئی۔ تب اس نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ بے شمار روشنیاں چاروں طرف دوڑ رہی تھیں، ان روشنیوں کے سائے بھی ان کی پلاہٹ میں دوڑتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ روشنیاں قریب آ گئیں تب اسے ان کی حقیقت معلوم ہوئی۔ یہ مشلیں تھیں جو سانولے رنگ کے نیم برہنہ انسانوں کے ہاتھوں میں دبی ہوئی تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے مشلوں والے انسان اس کے قریب پہنچ گئے اور انہوں نے دونوں طرف سے اسے پکڑ لیا۔ دو آدمیوں نے اسے گھسیٹ کر لانچ سے اتار لیا اور باقی لانچ کے دوسرے حصوں کی تلاشی لینے لگے۔ جب اس کے علاوہ کوئی نہ مل سکا تو انہوں نے کسی نامانوس زبان میں کچھ کہا اور وہ سب واپس پلٹ پڑے۔ شمرانہ کو لانے والے اسے گھسیٹتے ہوئے ایک طرف بڑھ رہے تھے، انہوں نے دوسروں کو بھی پکڑ لیا تھا اور پھر انہیں دھکے دیتے ہوئے آگے لے جانے لگے۔ مشلیں راستے کی رہنمائی کر رہی تھیں اور وہ آگے بڑھ رہے تھے۔ درختوں کے گھنے سلسلے عبور کرنے میں انہیں 1.5 گھنٹہ لگ گیا اور اس کے بعد وہ آخری درخت کی آڑ سے بھی نکل آئے۔ سامنے ہی اونچے نیچے پہاڑ سر بلند کھڑے تھے اور ایک بہت بڑے پہاڑ کے دامن میں روشنیاں نظر آ رہی تھیں۔ یہ یقیناً ان لوگوں کی رہائش گاہیں تھیں، لیکن وہ رہائش گاہوں کی طرف نہیں گئے بلکہ ان سے دور کسی اور طرف چل پڑے۔ پھر وہ ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں بانسوں اور درختوں کی لکڑیوں سے ایک احاطہ سا بنایا گیا تھا۔ شاید اس احاطے میں جانور باندھے جاتے ہوں گے۔ چند مشلیں وہاں پر دروازہ کھولیں اور مشلوں سے انہیں اندر جانے کا اشارہ کر رہے تھے۔
سب خاموشی سے اندر پہنچ گئے اور احاطہ بند کر دیا گیا۔ پہلے بہت سے مشل برادر احاطے کے چاروں طرف پھیل کے وہ سانولے رنگوں کے وحشی تھے۔ ان کے جسم مضبوط، قد دراز اور خد و خال اچھے خاصے تھے۔ نہ جانے یہ کون سا خطہ تھا، بہرحال وہ جو کوئی بھی تھے تہذیب سے بالکل ناآشنا نہیں تھے، کیونکہ ان کے زیریں جسم کھالوں سے ڈھکے ہوئے تھے۔ چند ایک نے کپڑے بھی استعمال کیے تھے، لیکن صرف زیر جامہ ہی پہن رکھا تھا۔ اوپری جسم برہنہ تھا۔ ان کے لمبے لمبے بال تھے جن کی وجہ سے وہ خاصے خوفناک نظر آتے تھے۔ احاطے سے تقریباً 1 میل دور ان کے مکانات تھے، جو کہ پہاڑ کے دامن میں پھیلے ہوئے تھے، گھاس پھوس اور پہاڑی پتھروں کو چن کر بنائے گئے مکانات۔ صبح تقریباً 8 بجے چند آدمی ہاتھوں میں لکڑی کی بالٹیاں لٹکائے ہوئے ان کے قریب پہنچ گئے۔ ان بالٹیوں سے بھاپ اٹھ رہی تھی۔ ان کے پاس لکڑی ہی کے پیالے بھی تھے، جنہیں انہوں نے ان سب کے ہاتھوں میں تھما دیا، اور گہرے براؤن رنگ کا وہ گاڑھا گاڑھا سا سیال ان پیالوں میں انڈیل دیا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا ہے۔ چند ایک نے اسے چکھ کر دیکھا اور پھر انگلی سے چاٹنے لگے۔ شاید وہ اپنے رنگ سے قطع نظر کافی خوش ذائقہ چیز تھی۔ پھر سب ہی اسے کھانے لگے۔ شمرانہ ایک ایک کی شکل دیکھ رہی تھی، دوسروں کی دیکھا دیکھی اس نے بھی گرم سیال میں انگلی ڈال کر اسے چکھا۔ بے شک یہ ایک خوش ذائقہ چیز تھی۔ اسے کھانے کے بعد شمرانہ کو اپنے جسم سے توانائی کا احساس ہوا، جیسے اس نے کوئی بے حد مقوی چیز کھا لی ہو۔ ان لوگوں نے پیالے خالی کر دیے اور بالٹی واپس لے کر چلے گئے، البتہ ان کے پہرے دار اب بھی وہیں کھڑے تھے اور کسی کو کوئی حرکت کرنے کی گنجائش نہیں تھی۔ شمرانہ کو شرارت سوجی اور وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر تاریز کے قریب پہنچ گئی۔ تاریز اسے اجنبی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے پہچانتے ہو؟ وہ طنزیہ انداز میں مسکرائی۔ مذاق اڑا رہی ہو؟ تاریز عجیب سے لہجے میں بولا۔ ہاں، مذاق اڑا رہی ہوں۔ کیوں؟ ناگوار گزرا؟ تم تو ہمیشہ میرا مذاق اڑاتے رہے ہو۔ میں نے تو کبھی برا نہیں مانا۔ تم پاگل ہو، جنگلی ہو۔ یہ مصیبت تمہاری وجہ سے ہی آئی ہے، صرف تمہاری وجہ سے، تاریز نے کہا۔ خوب، تو تم نے مجھے انگلیاں چٹکھا کر کوسنے دینے شروع کر دیے ہیں، کیونکہ اب تم اس کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہو، اس نے کہا، اور تاریز نے دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ اس کی حالت بہت ہسناک تھی۔ اب وہ شمرانہ کو ڈانٹنے کی ہمت بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ شمرانہ کئی منٹ تک اسے چھیڑتی رہی، اور جب تاریز کچھ بھی نہ بولا تو وہ وہاں سے اٹھ آئی۔ بے بس انسانوں کا مذاق اڑانا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ تمام قیدی اسی طرح بیٹھے رہے، وہ آپس میں بات چیت بھی نہیں کر رہے تھے۔ اب بھی سمندری آفتاب کی تھکن دور نہیں ہوئی تھی کہ یہ خوفناک مصیبت گلے آن پڑی تھی۔ اس وقت دن کے 11 بجے تھے جب اچانک احاطے سے تھوڑی دور پر کسی جگہ سے ڈھول کی آواز ابھری۔ ڈھول ایک مخصوص انداز میں بج رہے تھے۔ چند لمحات کے بعد ان کی آواز بند ہو گئی، اور تمام قیدیوں کی نگاہیں اس بستی کی طرف اٹھ گئیں جہاں سے چند گھوڑے دوڑتے ہوئے ان کی طرف آ رہے تھے۔ دیو ہیکل گھوڑے تھے جن پر دیو پیکر نوجوان سوار تھے۔ سب سے آگے سفید رنگ کا ایک سماب صفت گھوڑا تھا جس پر ایک بانکا نوجوان بیٹھا تھا۔ اس کا جسم سڈول تھا، خد و خال خوبصورت، اور آنکھیں بالکل نیلے رنگ کی تھیں۔ اس کا رنگ بھی دوسرے لوگوں سے قدرے کھلتا ہوا تھا۔ آن کی آن میں تیز رفتار گھوڑے احاطے کے نزدیک پہنچ گئے، اور سفید گھوڑے والا کبھی ہیکل نوجوان گھوڑے سے اتر پڑا۔ وہ بے حد پھرتیلا معلوم ہو رہا تھا۔ اس کے بال بھی لمبے سیاہ تھے، اور سر پر کسی دھات کی ایک پٹی بندھی ہوئی تھی جس کے سامنے حصے میں ایک خوبصورت پر لگا ہوا تھا۔ اس کے اترتے ہی دوسرے سوار بھی اتر گئے، اور وہ سب احاطے کے نزدیک آ گئے۔ ایک پہرے دار نے جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ چوڑے سینے والا نوجوان، جو کہ ان کا سردار معلوم ہوتا تھا، مسکراتا ہوا آگے بڑھا اور قیدیوں کو دیکھنے لگا۔ 2 آدمی اس کے بالکل قریب تھے، اور وہ ان سے کچھ کہتا جا رہا تھا۔ وہ ان قیدیوں میں شامل ہو گیا اور قریب سے ایک ایک کی شکل دیکھنے لگا، اور پھر اس کی نگاہ شمرانہ پر پڑی جو دوسری طرف منہ کیے کھڑی تھی۔ نہ جانے کیوں نوجوان سردار نے اپنا بھاری ہاتھ اس کے کندھے پر رکھ کر اس کا چہرہ اپنی طرف موڑ لیا، اور اچانک اس کے چہرے پر زلزلے کے آثار نمودار ہو گئے۔ اس کا خوبصورت چہرہ سست ہو گیا، اور وہ پھٹی پھٹی نظروں سے شمرانہ کو دیکھ رہا تھا۔
وہ کاتا اس کے منہ سے استجائیہ انداز میں نکلا اور اس کا دوسرا ساتھی اس کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے سردار سے کچھ پوچھا اور سردار نے اسے جواب دیا۔ اس کا ساتھی بھی متحیر سا نظر آنے لگا۔ اس نے آگے بڑھ کر شمرانہ کے بال اور چہرہ آنکھیں دیکھیں اور سردار سے کچھ کہنے لگا۔ ان لوگوں کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، وہ سب کے سب سردار کے اس احتجاج پر حیران تھے۔ پھر سردار نے آہستہ سے اپنے ساتھی سے کچھ کہا اور اس کے ساتھی نے گردن ہلا دی۔ شمرانہ کی نظریں بھی اس وحشی سردار کا جائزہ لے رہی تھیں۔ وہ احساس کمتری کا شکار تھی، چنانچہ خود اس کے دل میں تو کسی کی چاہت نہ پیدا ہو سکتی تھی، البتہ سردار کو دیکھ کر اسے پسندیدگی کا احساس ہوا، لیکن پھر اس نے اس احساس کو فوراً اپنے سینے میں دبا دیا۔ دفتن سردار کے ایک ساتھی نے اسے اپنی طرف متوجہ کر کے اپنی زبان میں کچھ کہا اور شمرانہ بے بسی سے ایک ایک کی شکل دیکھنے لگی۔ سردار کے ساتھی نے پھر کچھ کہا لیکن اس بار بھی ایک لفظ سمجھ میں نہیں آ سکا۔ سردار کے ساتھی نے سردار کی طرف رخ کر کے دونوں شانے ہلائے اور سردار نے اسے واپسی کا اشارہ کر دیا اور پھر اس نے آخری نگاہ شمرانہ پر ڈالی اور واپس پلٹ گیا۔ گویا سردار ایک بات بھی کسی کے سمجھ میں نہیں آ سکی تھی، لیکن سردار کی نظروں سے سب نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ شمرانہ کی تیز نظر کا غائل ہو گیا ہے۔ چنانچہ ان کے چلے جانے کے بعد بوڑھا کپتان شمرانہ سے مخاطب ہو کر بولا، کیا میں تمہیں مبارکباد پیش کروں لڑکی؟ اور شمرانہ مظلومانہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ شاید وحشی سردار نے تمہیں پسند کر لیا ہے، ممکن ہے وہ تمہاری وجہ سے ہماری زندگی بھی بخش دے، پھر تمہاری دلی خواہش پوری ہو جائے گی۔ کیا بکواس ہے شمرانہ، میری ملکیت ہے، وہ میرے ساتھ رہے گی، تاریز نے غصیلے انداز میں کہا اور بوڑھا کپتان چونک کر اسے دیکھنے لگا، پھر طنزیہ انداز میں بولا، خوب خوب، ہاں تو ٹھیک ہے۔ دلیر نوجوان وحشی سردار سے جنگ کرے گا اور اسے اپنی محبوبہ لے جانے سے روک دے گا۔ کیوں نہیں؟ پہلی دوسری بات تھی، اب اس کی محبوبہ بھوکی پیاسی لانچ میں پڑی تھی۔ اس وقت بیچارے نوجوان کو اس کا خیال نہیں تھا، وہ اپنا پیٹ بھر رہا تھا، مگر اب تو اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے۔ کیا بکواس کرتا ہے بوڑھے؟ تاریز نے کپتان کا گریبان پکڑ لیا۔ ارے ارے، میں سردار نہیں ہوں، میں تو بوڑھا آدمی ہوں۔ جنگ تو تمہیں سردار سے کرنی ہوگی۔ میں نے اس وقت بھی تمہارے حق پر ڈاکہ نہیں ڈالا تھا جب وہ کھجوروں اور پانی کے عوض مجھے اپنا جسم دینے کو تیار تھی۔ ٹھیک ہے بھائی، اس وقت کی دوسری بات تھی۔ اور ہاں سنو، میرا گریبان چھوڑ دو، کپڑوں کا مذاق ٹھیک نہیں ہے، یہاں اس قبیلے میں دوسرے کپڑے کہاں سے مل سکیں گے؟ کپتان نے آہستگی سے تاریز سے اپنا گریبان چھڑاتے ہوئے کہا اور پھر مسکرا کر اپنے ساتھی کو آنکھ مارتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ شمرانہ بے تکلفی سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ وہ اندازہ لگا چکی تھی کہ بوڑھا اس کی طرف سے غلط فہمی میں مبتلا ہو گیا ہے، لیکن اب وہ تردید بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، چنانچہ وہ خاموش ہو کر حالات کا اندازہ کرنے لگی۔ اس کے ذہن میں ایک نیا خیال آیا تھا، اگر سردار نے اسے لے جانے کی کوشش کی تو، مگر یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، وہ عورت تھی، ہر مرد کے لیے وہ عورت تھی۔ بوڑھے کپتان کی بیٹی جوان نہ ہوتی تو شاید وہ بھی اسے عورت سمجھتا۔ پھر اگر وہ وحشی سردار بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لے تو کون سی نئی بات ہو جائے گی؟ اس کے دل میں دھواں سا اٹھنے لگا اور کوئی چیز حلق میں اٹکنے لگی۔ وہ اتنی بدقسمت کیوں ہے؟ اگر اس کی قسمت میں لٹنا ہی ہے تو وہ مر کیوں نہیں جاتی؟ سب اسے تماشا بنانے کو کیوں تیار ہیں؟ وہ اسے اپنی خوابگاہ کی زینت تو بنا سکتے ہیں، گھر کی عزت نہیں بنا سکتے۔ وہ اتنی بے بس کیوں ہے، اتنی کمزور کیوں ہے؟ کیا وہ ان میں سے ایک بھی بھیڑیے کو ٹھکانے نہیں لگا سکتی؟ اور پھر اس کے ذہن میں ایک لاوا سا ابلنے لگا، نہیں نہیں، اب میں اس طرح نہیں لٹوں گی، اب میں اپنے لوٹنے والوں سے انتقام لوں گی۔ دیکھتی ہوں کہ وحشی سردار کیسے مجھے اپنی ہوس کی بینڈ چڑھاتا ہے، میں اس کا خون کر دوں گی، خواہ بعد میں اس کے قبیلے والے میری بوٹیاں ہی کیوں نہ اڑا دیں۔ اور اس نے عزم کر لیا کہ اب وہ کسی کے ہاتھوں نہیں لٹے گی۔ جب دنیا ہی اسے لوٹنے پر تلی ہوئی ہے تو وہ کیوں نہ اس دنیا سے انتقام لے، اور اس کے چہرے پر انتقام کی آگ سلگ اٹھی۔ سورج مکمل بلندی پر پہنچ چکا تھا۔ ایک بار پھر بستی کی طرف سے گھوڑے دوڑتے نظر آئے۔ اس بار ان کے ساتھ 4 گھوڑوں والی گاڑی بھی تھی، چھکڑا نما گاڑی جسے جانوروں کی کھالوں کے ساتھ سجایا گیا تھا۔
8 घोड़े सवार इस गाड़ी को लेकर अहाते के नज़दीक पहुंच गए। उनके साथ सरदार नहीं था। इन घोड़े सवारों ने पहरेदारों से कुछ कहा और पहरेदारों ने गर्दनें झुका दी। फिर उनमें 2 पहरेदार अहाते में दाखिल हुए और शमराना के नज़दीक पहुंच गए। उन्होंने आहिस्ता आवाज़ में उससे कुछ कहा और थोड़े से झुककर सीधे हो गए। शमराना ना समझने वाले अंदाज में उनकी शक्ल देखने लगी। उसे खामोश देखकर एक पहरेदार ने उसके सीने पर उंगली रखी और गाड़ी की तरफ इशारा किया। इस इशारे के बाद कुछ पूछने की गुंजाइश नहीं थी, चनाचे शमराना उनके साथ आगे बढ़ गई। इस वक्त तारेज कैदियों की भीड़ चीरता हुआ आगे बढ़ा। कहाँ जा रही हो तुम शमराना? खबरदार एक कदम भी आगे बढ़ाया तो उसने शमराना को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसी वक्त एक तीसरे पहरेदार ने उसकी गद्दी पकड़कर एक तरफ खींचा और फिर जोर से धक्का दे दिया। तारेज चारों शाने चित गिरा और उसके बाद उसे उठने की हिम्मत न हुई। घोड़े सवार नीचे उतर गए और उन्होंने बड़े एहतराम से शमराना को गाड़ी में बैठाया और गाड़ी चल पड़ी। बस्ती के सामने बेशुमार औरतें रंग बिरंगे लिबासों में खड़ी थीं। उनके हाथों में जंगली फूल थे जिन्हें वो आगे बढ़ बढ़कर गाड़ी के रास्ते में बखेरने लगी। गाड़ी सुस्त रफ्तारी से चलती हुई पत्थरों से चुने हुए उस आलीशान मकान की तरफ पहुंच गई जो यकीनन सरदार का मकान था। यहाँ पर खड़ी हुई लड़कियों ने उस पर फूल लुटाए और एक घोड़े सवार ने उससे नीचे उतरने के लिए कहा। वो अल्फाज तो ना समझ सकी, लेकिन ये ज़रूर समझ गई कि वो क्या कह रहा है। वो नीचे उतर आई और चंद लड़कियों ने उसे अपने नरगे में ले लिया। वो हंस रही थी, कहके लगा रही थीं और अपने साथ उसे अंदर ले जा रही थीं। उसने उनके इशारे पर अमल किया और मकान के अंदर पहुंच गई। अजीब किस्म का मकान था जिसे खालों और कीमती पत्थरों से सजाया गया था। पत्थरों पर खाल मुनकर कुर्सियां बनाई गई थी। उसे एक हालनुमा कमरे में पहुंचा दिया गया। लड़कियां उससे हंसती बोलती रहीं। वो उसे छू छू करके देख रही थी। थोड़ी देर चलने के बाद चीते की खाल का एक खूबसूरत लिबास उसके लिए तैयार होकर आ गया। बेहद खूबसूरत लिबास था। लड़कियों ने लिबास उसके सामने रख दिया और वो उसे दिलचस्पी से देखने लगी। फिर लड़कियों ने बाजू पकड़कर उसे उठाया और मकान से बाहर निकाल कर ले आईं। एक लड़की उसका लिबास लेकर चल रही थी। रास्ते में कई और लड़कियां उसके साथ हो गईं। न जाने वो उसे कहाँ ले जा रही थीं। उनका रुख मकान के अकब में पहाड़ की तरफ था। चंद मिनट बाद वो एक पहाड़ी गार में दाखिल हो गईं। ये एक सुरंगनुमा गार था जो काफ़ी दूर तक चला गया था। वो इस सुरंग में चलती रहीं। फिर सुरंग का दूसरा दहाना आ गया जो पहाड़ी के अकब में था और दहाने से थोड़ी ही दूर 2 दरख्तों में गिरी हुई एक खूबसूरत झील नज़र आ रही थी। ऐसा हसीन मंजर, ऐसा खूबसूरत समा शमराना ने इससे कबल नहीं देखा था। वो इस मंजर को देखकर बेखुद हो गई और चारों तरफ हिरनी की तरह गर्दन उठा उठा कर देखने लगी। फिर इस वक्त क्योंकि जब एक लड़की उसका लिबास उतारने लगी, उस लड़की ने इसकी तरफ देखा और झील की तरफ इशारा किया। वो इसे नहाने के लिए कह रही थी। शमराना मुस्कुरा दी। तमाम लड़कियां झील के किनारे पर इसी तरह खड़ी हो गईं जैसे कि पहरा दे रही हों। उसका लिबास उतारने वाली लड़की ने उसके जिस्म से लिबास अलहदा किया और फिर उसके जिस्म को रश्क भरी नज़रों से देखने लगी। उसके चमकते हुए जिस्म को देख रही थी। फिर उसका हाथ पकड़कर झील में ले गई और उसके कोमल जिस्म को मल मल करके उसे नहलाने लगी। इस फ़रत बख्श गुस्ल में शमराना को बेहद लुत्फ़ आया और उसकी तबीयत बेहद खुशगवार हो गई। बाहर निकली तो एक लड़की चीते की खाल का लिबास लिए खड़ी थी। उसने वो लिबास पहन लिया और लड़कियां उसे देखती रह गईं। इस लिबास में वो जंगल की शहज़ादी मालूम हो रही थी। लड़कियां लकड़ी के बने हुए कंगे से उसके बाल सुलझाने लगीं और फिर खूबसूरत जंगली फूल उसके बालों में गूंद दिए। पहाड़ों के उस पार आबाद कबीले के सरदार आज़र ने एक सर्द आह भरी और दोस्त ताशा की तरफ देखने लगा जो अजीब से अंदाज में मुस्कुरा दिया था। आज़र्द के चेहरे पर गुस्से और झंझलाहट के आसार नमूदार हो गए। तू मेरा मजाक उड़ा रहा है ताशा, जबकि तुझे मालूम है कि मैं झूठ नहीं बोलता। मैंने तुझे पहले भी इसके बारे में बताया था। इसकी मुकम्मल तस्वीर मैंने तेरे सामने खींची थी। और तू बता, रब जालूद की कसम खाकर बता कि क्या ये वही लड़की नहीं है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था? हाँ हाँ मेरे प्यारे दोस्त, मैंने कब कहा कि ये वो लड़की नहीं है? ताशा ने जल्दी से कहा। तब तेरे चेहरे पर मुस्कुराहट क्यों है जो मुझे गुस्सा दिला रही है? आज़र्त ने कहा।
میں حسن اور عشق کی کرشمہ سازیوں پر مسکرا رہا ہوں۔ صرف ایک ماہ قبل وہ لڑکی تجھے خواب میں نظر آئی۔ خواب حقیقت نہیں ہوتے، لیکن یہ مثال جھوٹی ثابت ہو گئی اور تیرے خوابوں کی تعبیر میرے سامنے آ گئی۔ کیسی عجیب بات ہے! کیا ماں گلاسی کے پاس اس بات کا جواب ہوگا؟ میں اس بات سے خود حیران ہوں۔ اس نے خواب میں آ کر میرا سکون لوٹ لیا تھا، لیکن میرے خواب حقیقت میں بدل گئے۔ بے شک یہ رب جالوت کا انعام ہے، لیکن میں اس انعام کو کیوں کر حاصل کروں؟ کیوں؟ اس میں کیا دقت ہے؟ وہ تیری قید میں ہے۔ تو اس قبیلے کا سردار ہے۔ نہیں تاشا، نہیں۔ تو جانتا ہے کہ پہاڑوں کے دوسری طرف آباد قبیلے کی سب سے حسین لڑکی میری قید میں آ گئی تھی۔ اس نے مجھ سے اظہار الفت بھی کیا تھا، لیکن میں نے اس قبیلے سے دشمنی کے باوجود وہ لڑکی انہیں واپس کر دی تھی۔ میں عورت پرست نہیں میرے دوست، میں اس لڑکی کو زبردستی حاصل کرنا نہیں چاہتا۔ ہاں، اگر وہ مجھے قبول کر لے تو میں اسے اپنی بیوی بنا سکتا ہوں۔ بے شک تیرے جیسا نیک دل سردار اس قبیلے میں ہے، اس سے پہلے کبھی نہ پیدا ہوا ہے نہ ہوگا۔ تجھے احساس نہیں ہے کہ اپنے اور غیر قبیلے کی ہر لڑکی تیرے اشارے پر زندگی قربان کرنے کو تیار ہے؟ کوشش کر کے دیکھ، میرا دعویٰ ہے وہ تیری محبت میں گرفتار ملے گی۔ میرے دوستوں نے میری مشکل حل کر دی، لیکن رب جالوت کی قسم، اگر اس نے مجھے پسند نہ کیا تو میں اسے مجبور نہیں کروں گا۔ میرے دوست، اس کے ساتھ کچھ ایسا سلوک کر کے وہ میری گرویدہ ہو جائے۔ سب کچھ تیرے ذمہ ہے اور مجھے تجھ پر اعتماد ہے۔ ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں، سردار کے مشیر اور بچپن کے گہرے دوست، تاشا نے کہا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر باہر نکل گیا۔ سردار اپنی جگہ بیٹھا کسی سوچ میں گم ہو گیا۔ اسے بے چینی سے اپنے دوست کی آمد کا انتظار تھا۔ تاشا کی واپسی 1.5 گھنٹے میں ہوئی اور سردار بے چینی سے کھڑا ہو گیا۔ کیا ہوا؟ کیا کر کے آیا ہے تاشا؟ اسے تیرے حرم تک پہنچا آیا ہوں اور ضروری انتظامات کر کے آیا ہوں۔ اب باقی کام تیرا ہے۔ کیسے پہنچا آیا ہے؟ کیا زبردستی؟ آذر نے چونک کر پوچھا۔ نہیں میرے دوست، اسے زبردستی کرنے کا خواہش مند نہیں۔ تو تاشا کی کیا مجال ہے کہ وہ زبردستی کرے؟ میں اسے بڑے احترام سے لایا ہوں اور اب لڑکیاں اسے جھیل پر لے جا کر غسل کرا رہی ہیں۔ او، مجھے تیری ذہانت پر فخر ہے تاشا۔ اب بتا، اس کے بعد میں کیا کروں؟ آذر نے تاشا کے دونوں شانے ہلاتے ہوئے کہا۔ تو کیا قدم قدم پر مجھ سے مشورہ لے گا؟ آذر، بہت سے کام ایسے ہیں جو صرف تو کرے گا، تاشا شرارت سے بولا اور آذر نے اس کے سر پر ہاتھ رسید کر دیا۔ پھر بے قراری سے بولا، لیکن وہ میری زبان نہیں سمجھتی تاشا، میں اسے اپنے دل کا حال کس طرح بیان کروں گا؟ محبت کی زبان پوری دنیا میں یکساں ہوتی ہے میرے دوست، تو اس زبان میں بات کرنا، ویسے میرا خیال ہے کہ اس میں ماں گلاسی سب سے عمدہ ثابت ہوگی۔ اول تو وہ باہر کی دنیا کی بہت سی زبانیں جانتی ہے، اور اگر وہ اس لڑکی کی زبان نہ بھی جانتی ہوگی تو اشاروں سے اپنی بات سمجھا دے گی۔ ماں گلاسی سے چل کر کہیں کہ وہ اپنے جادو سے لڑکی کو ہماری زبان سکھا دے۔ ویسے بھی تو اسے اپنے خواب کی تعبیر پوچھنا چاہتا ہے، تاشا نے کہا اور آذر اچھل پڑا۔ واہ میرے دوست، مشیر ہو تو تجھ جیسا اور ذہانت ہو تو تیرے جیسی۔ میری عقل ہے کہ تاشا، ہم ماں گلاسی کے پاس چلیں، اور آذر تاشا کا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے ایک طرف چل پڑا۔ چھوٹی چھوٹی چٹانیں پھلانگتے ہوئے وہ بستی سے دور ایک جھونپڑے کی طرف بڑھ رہے تھے، جس کے کرب و جوار میں کوئی دوسری جھونپڑی نہیں تھی۔ یہ جھونپڑی بھی عجیب ساحت کی تھی اور ان دوسرے جھونپڑوں سے بالکل مختلف جو بستی کے باشندوں کے تھے۔ سردار آذر نے جھونپڑے کا دروازہ کھڑے ہو کر کے کھٹکھٹایا۔ ماں گلاسی، آذر تیری قدم بوسی کا منتظر ہے، اندر آ جاؤ، رب جالوت تم پر برکتیں نازل کرے۔ اندر سے ایک نسوانی آواز سنائی دی اور پہلے آذر اور اس کے پیچھے تاشا اندر داخل ہو گئے۔ پورے جھونپڑے میں ایک شیر کی کھال کے علاوہ اور کچھ نہ تھا، جو جھونپڑے کے درمیان بچھی ہوئی تھی، اور اس کھال پر سفید لباس میں ملوث ایک نوجوان عورت بیٹھی تھی۔ اس کے بال سیاہ تھے اور چہرے پر بلا کا تقدس تھا، لیکن جس کی عمر قبیلے والوں کے کہنے کے مطابق کئی 100 سال تھی۔ اس نے آذر کے دادا کا بھی دور دیکھا ہوا تھا، یہاں اسے ماں گلاسی کہا جاتا تھا۔ جس قبیلے کے سردار سے بھی زیادہ عزت لوگ اس کی کرتے تھے۔ آذر اور تاشا اس کے سامنے زمین پر بیٹھ گئے اور گلاسی ان کی شکلیں دیکھنے لگیں۔ پھر ایک ٹھنڈی سانس لے کر کے بولی، ایک نئی کہانی جنم لے رہی ہے۔
بلا شبہ اس قبیلے میں ایک نئی کہانی جنم لے رہی ہے، ایک پراسرار مگر خونی کہانی۔ ہاں آذر، میں تیرے خواب کی تصدیق کرتی ہوں، بلا شبہ تیرا خواب درست تھا، یہ وہی لڑکی ہے میرے بچے، وہ تیرا مقدر ہے، اور مقدر کبھی نہیں ٹلتے۔ عورت خاموش ہو گئی۔ آذر اور تاشا عقیدت سے سر جھکا کر بیٹھے تھے۔ ماں گلاسی نے سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دلوں کا حال جان لیتی ہے۔ آذر نے سوچا وہ دل کی بات کیسے کہے، لیکن اس سے قبل کہ وہ اس بارے میں کوئی فیصلہ کرتا، گلاسی بولی، ٹھیک ہے، میں تیری خواہش پوری کر دوں گی، میں اسے تیری زبان سکھا دوں گی۔ تجھے کچھ سمجھنا بیکار ہے کیونکہ مقدر نہیں ٹلتے، لیکن کوئی حرج نہیں، ستاروں کی چال بدلتی رہتی ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ عورت کی ان لفظوں سے دونوں دوستوں کے چہرے مضطرب ہو گئے اور تاشا پوچھ ہی بیٹھا، کیا اس کی آمد ہمارے لیے منحوس ہے ماں گلاسی؟ نہیں میرے بچے، وہ بذات خود منحوس نہیں ہے، لیکن ستارے، تم ان کے چکروں میں نہ پڑو، ستارے ہمارے تابع نہیں ہوتے، ہم ستاروں کے سامنے بے بس ہیں۔ بس اب تم جاؤ، اور ہاں آذر، تم اس سے ملاقات کر لو، لیکن سنو، اس کے بارے میں تمہارا رویہ، تمہارا نیک رویہ بالکل درست ہے، وہ دنیا کی ستائی ہوئی ہے، مشکل سے قابو میں آئے گی۔ شام کو اس کے سامنے انواع اقسام کے کھانے ڈھیر لگا دیے گئے، گویا یہ کھانے عجیب تھے، لیکن ان کی لذت وہ دل سے قائل ہو گئی۔ شریر لڑکیوں نے زبردستی اسے تمام کھانے چکھائے تھے، ان لڑکیوں کی سنگت میں وہ اپنا غم بھول گئی تھی، سب اس سے بے حد محبت سے پیش آ رہی تھیں، وہ ان کی زبان نہیں سمجھ رہی تھی، لیکن محبت کی زبان الفاظ کی مرحوم منت نہیں ہوتی۔ پھر رات ہو گئی اور چاروں طرف مشعلیں روشن ہو گئیں۔ چند لڑکوں نے اسے اپنا نام یاد کرا دیے تھے، لیکن خود اس کا نام ان کی زبان سے ادا نہیں ہو رہا تھا۔ وہ کوشش کر رہی تھی اور اس کا نام نہ نکلنے پر شرمندگی سے ہنس پڑی تھی۔ وہ بھی ان کے درمیان بہت خوش تھی۔ پھر ایک لڑکی باہر سے آئی اور اس نے اندر آ کر پوچھا، لڑکیوں نے اس کا گال تھپ تھپائے اور باہر نکل گئیں، اور انہیں اسی طرح باہر جاتا دیکھ کر اس کا دل دک سے ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد قدموں کی ہلکی ہلکی سی چاپ سنائی دی اور پھر سردار دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ تندومند جسم، خوبصورت حد و خال والا سردار، جس کے چہرے پر ایک خاص تمکنت اور ایک انوکھا سا وقار تھا۔ اس نے سردار کی شکل دیکھی اور سوچنے لگی، وہ اس دیو ہیکل نوجوان کو اس کے چہرہ دستیوں سے روک سکتی ہے۔ سردار کی نگاہ اس پر پڑی اور شمرانہ اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات دیکھے۔ سردار بھنچکا سا رہ گیا، وہ پتھر کے بت کی طرح ساکت اسے دیکھ رہا تھا اور اس کے دونوں ہاتھ لرز رہے تھے۔ شمرانہ نے اس کے لرزتے ہوئے ہاتھوں میں سفید پھول کا ایک ہار دیکھا، پھول بے حد خوبصورت تھے اور سردار کے ہاتھوں کے ساتھ لرز رہے تھے۔ کئی منٹ گزر گئے اور سردار اسی طرح کھڑا رہا، وہ روب حسن سے بت بن گیا تھا اور اس کے قدم آگے بڑھنے کی جرأت نہیں کر رہے تھے۔ یہ اس حسن کو دیکھ کر اس پر سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ نہ جانے کیوں شمرانہ کو اس کی اس کیفیت سے ایک لذت کا احساس ہوا، ایک انوکھی لذت کا احساس۔ وہ بھی خاموشی سے سردار کو دیکھنے لگی اور پھر سردار بھی ہوش میں آ گیا۔ اس نے بمشکل تمام قدم آگے بڑھائے اور پھر ہار اس کی گردن کی طرف بڑھا دیا۔ شمرانہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، نہ جانے ہار پہنانے کا مقصد کیا ہے۔ ویسے اسے سردار کی آنکھوں میں وحشت اور بربریت کی چمک نظر نہیں آ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں تو ایک سلگتا ہوا نور سا تھا، نیلی حسین آنکھوں میں بلا کی نرمی تھی۔ اس نے دوبارہ ہاتھوں کو جنبش دی، لیکن شمرانہ نے اب بھی گردن نہ جھکائی اور سردار کی آنکھوں میں کچھ مایوسی سی نظر آنے لگی۔ پھر اس نے اپنی زبان میں اس سے کچھ کہا اور ایک دم آگے بڑھ کر ہار ڈال دیا۔ شمرانہ پہلے ہی چوکنی تھی، اس کی نظریں سردار کی کمر میں بندھی ہوئی پیٹی میں اڑسے ہوئے خنجر کو بھی دیکھ چکی تھیں۔ جو ہی سردار ہار ڈالنے کے لیے جھکا، اس نے خنجر کھینچ دیا۔ وہ اس کے لیے تیار تھی کہ ہار ڈلوانے کے بعد سردار نے کوئی حرکت کی تو بلا شبہ وہ اس پر حملہ کرتے گی، لیکن سردار ہار اس کی گردن میں ڈال کر سیدھا ہو گیا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک حسین مسکراہٹ تھی اور وہ محبت پاش نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، لیکن شمرانہ کے ہاتھ میں خنجر
منظر دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا۔ پھر اس نے مسکرا کر اپنے سینے پر انگلی رکھ کر سوالیہ انداز میں اسے دیکھا اور پھر اپنا سینہ کھول کر دو زانوں بیٹھ گیا۔ اس کے انداز میں بڑی واضحیت تھی، بڑی محبت تھی اور شمرانہ اس محبت کی آنچ کو محسوس کیے بغیر نہ رہ سکی۔ سردار کا سینہ کھلا ہوا تھا